الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، یہ انتہائی خوشی کی بات ہے اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات اور کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے کلام کے درس میں اور درس کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے اور اسے یہ موقع دیا جائے اور دل اس کے لیے تیار ہو جائے کہ جا کر اللہ کا کلام سنیں۔ آپ سب لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے کہ درس قرآن کی مجلس میں شریک ہو گئے ہیں، گویا یہ ہمارا اپنا کوئی کمال ہے یا کوئی دین سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہے اور یہ سب کچھ اللہ کا انتخاب ہے۔
اپنے قرآن کی مجلس میں اپنے محبوب بندوں کو آنے کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم درس قرآن میں نہیں جاتے، قرآن کی مجلس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم شریک نہیں ہوتے۔ بھائی تم کون ہو کہ شریک نہیں ہوتے؟ تمہارا مجال کیا ہے کہ تم شریک نہیں ہوگا؟ اصل مسئلہ دوسرا ہے، حقیقت دوسری ہے، وہ یہ کہ اللہ نے آپ کا آنا پسند نہیں فرمایا ہے۔ جس کا آنا اس نے پسند کیا وہ آ کر بیٹھ گیا۔ جن خواتین کو اس نے اپنے ہی کلام کے مجلس کے لیے پسند فرمایا وہ آ کر بیٹھ گئی ہے۔ غور سے سننا اور سننے کی توفیق یہ بھی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ قرآن کریم نے اس مجلس کو ایک نام دیا ہے۔ یہ جتنے لوگ یہاں شریک ہیں، بالکل سب سے پہلا جو صفحہ ہے، یعنی قرآن کے پہلے پارے کا پہلا صفحہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی شک نہ کرو اس میں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی داروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہ ایک عام سا سوال یہاں آتا ہے، ہمارے درس کی مجلسوں میں بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں پھر اس کے جواب دیتے ہیں، کتابوں میں تفاسیر میں بھی یہ سوال نقل ہوتا ہے اور پھر اس کا جواب آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں متقین جو آئے ہیں، لفظ آیا ہوا ہے کہ متقین کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، تو متقین تو ویسے بھی ہدایت یافتہ ہے، ان کے لیے مزید ہدایت کی تو ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ کوئی شخص ایمان لایا، تقوی دار بن گیا، اب اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت کی ضرورت تو ان لوگوں کو تھی جو متقین نہیں ہیں، ہدایت کی ضرورت تو ان لوگوں کو تھی جو ابھی تک تقوی سے دور ہے، جو ایمان سے دور ہے، ان کو ضرورت ہے کہ قرآن ان کو ہدایت دے۔ تو جواب اس کا بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم یہاں پر متقین ان لوگوں کو کہتا ہے اور ان لوگوں کو یہ نام دیتا ہے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، خواہ وہ تنہائی میں ہو، خواہ وہ جمع ہو کر ہو، لیکن طالب ہدایت بن کر قرآن کے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو متقین کہا ہے۔ یہ ہماری جماعت جو آج ہم جمع ہے قرآن سننے کے لیے، یہ متقین کی جماعت ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو اللہ نے متقی کہا ہے۔ اللہ کرے ہم اسی رجوع کو، یہ جو انابت ہے ہماری، منیبین کو یہاں متقین کہا گیا ہے، رجوع کرنے والوں کو متقین کہا گیا ہے، کہ ہمارا یہ رجوع مستقل ہو جائے، ہم مستقل قرآن کے ساتھ ہو جائے۔ ہمارے جس مجلس میں جمع ہے یہ وہ مجلس ہے جو ہماری دنیا کی زندگی بھی سنوارتا ہے اور ہماری آخرت کی زندگی بھی سنوارتا ہے۔ یہ جو ایک بیانیہ، ایک نریٹیو مشہور ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اور بارہا آپ نے کہا بھی ہوگا کہ علوم دو قسم کے ہیں، ایک دینی علم ہے جو قرآن و سنت پر مشتمل ہے، اور ایک دنیاوی علم ہے جو ہمارے اسکول اور کالج میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جو مضامین جن عنوانات کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، میتھمیٹکس ہے، انگلش ہے، بایولوجی ہے، سوشیالوجی ہے، اور فزکس کے اور کیمسٹری اور پتہ نہیں کیا کیا، بہت سارے جتنے بھی ہمارے مضامین ہیں، مسائل ہے، عنوانات ہے، ان کو دنیاوی علم قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ بیانیہ سرے سے غلط ہے۔
قرآن کریم کو دینی علم کہنا اور ہمارے اسکول اور کالج کے جو عصری علوم ہے ان کو دنیاوی علوم کہنا اور پھر دنیاوی علوم کو رد کر دینا اور دینی علم کی بظاہر تعریف کرنا، لیکن اختیارات سارے کے سارے وہ دنیاوی علم والوں کے پاس چلے جائے، یہ جو بیانیہ ڈیولپ ہوا ہے یہ غلط ڈیولپ ہوا ہے، اور یہ ایسی تعبیر ہے جس کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں۔ اس لیے کہ اصل دنیاوی علم وہ تو قرآن ہے، یہ قرآن اسی دنیا کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، یہ لاؤڈ سپیکر تھوڑا سا اس کو ذرا ٹھیک کیا جائے، میرے خیال میں کوئی گونج سی ہے، آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ قریب کر دوں؟ نہیں دور کر دوں تو اچھا ہے، ہاں یہ اچھا ہے۔ اصل جزاک اللہ خیر، اصل دنیاوی علم وہ یہ ہمارے فزکس اور کیمسٹری نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن اصل علم وہ تو قرآن ہے۔ اسی قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے لیے بھیجا۔ جی بند کر دیا، ابھی ٹھیک ہو گیا، شکریہ۔ تو یہ دنیا کے لیے یہ قرآن آیا ہوا ہے، اسی دنیا کی زندگی کو اسی کے مطابق گزارنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس کی تمام تعلیمات وہ آخرت کے لیے نہیں ہے کہ ہم آخرت میں قرآن کو پڑھیں گے یا صرف مسجد میں جا کر اس کی تلاوت کریں گے، بلکہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے۔ جو اس میں کامیاب ہوا، جس نے اپنی دنیا کی زندگی اسی قرآن کے مطابق بنائی، جس نے اپنی معیشت کو اسی کے مطابق بنایا، جس نے اپنے عدالتی نظام کو اسی کے مطابق بنایا، جس نے اپنی حکومت اسی کے مطابق بنائی، اور جس نے اپنے گھر اور بازار اور حکومت اور عدالت اور اپنی ذاتی زندگی، اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، اپنی خلوت اور اپنی جلوت دونوں کو اسی قرآن کے مطابق بنایا، وہی کامیاب ہوا۔ یہ اسی لیے آیا ہے، یہ قرآن اسی لیے آیا ہے، یہ ہمارے اس پورے نظام کو بدلنے کے لیے آیا ہے اور ہماری دنیا کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہمارے اطمینان اور سکون کا ذریعہ یہی قرآن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ، کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کے لیے ایک نظام بھیجا جس کو دین اسلام کہا، اور اسی اسلام کو اسی قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر بھی پڑھتے ہیں، گھروں کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھنے پر ہم نے اکتفا کیا ہوا ہے، لیکن قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے اور عمل کے لیے آیا ہوا ہے۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ دیتا ہے، اس نسخے کو آپ جتنا صاف ستھرا کر کے اور لفافے میں بند کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت بھی ایک کام ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، لیکن اس کو بار بار پڑھنا اور اس کی تعریفیں کرنے سے آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس نسخے کو پڑھ کر اور سمجھ کر اور جا کے بازار سے وہ دوائی خرید کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جب تک آپ اس دوا کو استعمال نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی شفا یاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ قرآن
ہمارے دلوں کے امراض کے علاج کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب دیکھیں ہمارے دل بیمار ہے۔ ہم تو جب قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہیں، یہاں لکھی ہوئی ہے آپ کے آج کے سبق میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن تو شفا ہے، اس لیے جہاں بھی اس کو دم کیا جائے جس مریض کو، وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن قرآن نے جس کے لیے یہ نازل ہوا ہے، قرآن کریم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے، وہ دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ آپ کا عقیدہ درست کرے گا، آپ کا ایمان ٹھیک کرے گا، آپ کی یقین کو ٹھیک کرے گا، آپ کا نظریہ، آپ کی فکر، آپ کے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو ہٹا دے گا، جس کا علاج آپ کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو باطن کی خرابیاں ہے، یہ جب تک دور نہیں ہوں گی ہمارا کوئی عمل فائدے کا نہیں ہے۔ حدیث میں ایک بات آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ایک ایسی بات فرمائی ہے کہ آج کے سبق میں اور آج کے درس میں اگر ہماری توجہ اس طرف مبذول ہوئی اور غور سے ہم نے اس کو سنا تو یہ آج کی ایک بات ہمارے لیے کافی ہے۔ اور وہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ان قوموں کو جانتا ہوں، بے شمار ان قوموں کو، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ضرور جانتا ہوں ان قوموں کو، صحابہ کرام سے فرمایا، جو آپ کے بعد آئیں گے۔ اور وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ آئیں گے قیامت کے دن تو اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ وہ تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گے، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اب سنیے، ذرا غور سے سنیے، وہ لوگ جو تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے قیامت کے دن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا، گرد و غبار بنا کر اڑا دے گا، یعنی ان کا اجر ان کو نہیں ملے گا، یہ سب کچھ ان کا ضائع ہو جائے گا۔ پر ایک اور روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی بات آئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ وہ اتنی ہی عبادت کریں گے جتنی آپ کر رہے ہیں، اور یہ راتوں سے بھی اتنا حصہ لیں گے، یعنی راتوں کو اٹھ کر یہ عبادت کریں گے جتنا حصہ آپ لوگ لیتے ہیں رات سے۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب کے ساتھ اور بڑے حیرانگی کے ساتھ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں کہ ہم ان سے بچیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جو بات آپ نے فرمائی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ تنہائی میں ہو جائیں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیں گے، ان تمام جرائم کا ارتکاب کریں گے تنہائی میں جب یہ ہو جائیں گے، جب لوگ ان کو نہیں دیکھیں گے، تنہائی میں جب یہ جاتے ہیں تو یہ ان تمام حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، یعنی ان تمام حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں جو یہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ اس کا آسان تجربہ آپ کے اسمارٹ فون کا استعمال ہے۔ تنہائی میں آپ کیسے ہیں، لوگوں کے سامنے کیسے ہیں، یہ ایک تجربہ آج آپ کر لیں کہ آپ تنہائی میں بھی اسی طرح رہے جیسے لوگوں کے سامنے رہتے ہیں۔ نیکی اور گناہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ فرمایا نیکی تو اچھے اخلاق ہے
اور اچھے اخلاق قرآن کریم نے بتائے ہیں۔ پورا قرآن اخلاق کی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ اس نے فوراً اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ قرآن کو پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں پڑھتا ہوں۔ دیکھا یہی تھا، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو یہی قرآن ہے۔ اخلاق جو قرآن کے اندر جو کچھ ہے یہی اخلاق ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اسی اخلاق کو اختیار کرنا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے نا کہ ہم پہچانیں نیکی کیا ہے۔ نیکی کیا تو اچھے اخلاق نیکی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ۔ یہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور اچھا ہو۔ اور پھر فرمایا اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ یہ گھر والوں کے لیے اچھائی کیوں آپ نے بتایا؟ اچھے اخلاق اور اچھائی کا ثبوت وہاں آپ کا ملے گا جہاں آپ گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں آپ کو اختیار ہے، وہاں آپ کو کوئی جواب نہیں آتا، وہاں آپ کی بیوی بھی آپ کا احترام کرتی ہے، آپ غصہ کرتے ہیں، آپ برا بھلا کہتے ہیں تو وہاں آپ کو اختیار ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں اپنے بچوں کے ساتھ آپ جو کچھ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی آپ کو جواب دینے والا نہیں ہے، آپ کو ایک کنٹرول حاصل ہے۔ یہاں پتہ چلے گا جب آپ کو اختیارات ملتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ اپنے بیوی کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے، پہلی وحی کے ساتھ تشریف لائے اور ڈر اور خوف کے ساتھ تشریف لائے، اور اپنی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب یہ فرمایا کہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے اپنے آپ پر، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تسلی دی تھی یہ بیوی تھی، کہا اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ پورا ایک چارٹر دیا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ۔ سب سے پہلی جو بات ام المومنین نے بتائی کَاللَّهُ وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا حق دیتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اور تم جو پورے لسٹ انہوں نے دی تھی، غریبوں کی مدد کرتے ہو، بے کسوں کا سہارا بنتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، اور جن لوگوں کا کوئی کام نہیں ہوتا ان کو کام بنا کر دیتے ہو، یہ پوری بیوی نے کی ہے۔ کیا ہم اس معیار پر ہے کہ ہماری بیوی ہمارے بارے میں یہ گواہی دے سکی؟ اس لیے فرمایا اچھائی وہاں ظاہر ہوتی ہے جہاں آپ کو اختیار ہو، جہاں آپ کو اختیار نہیں ہے۔ باہر بازار میں اگر آپ کسی کو ایک بات غلط کہتے ہیں آپ کو 10 باتیں سننی پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی کو ایک ضرب لگاتے ہیں آپ کو اس کے بدلے میں 10 نہیں تو 2 ضربیں ضرور لگتی ہے، تب وہاں تو آپ ڈرتے ہیں۔ گھر میں آپ کا یہ خوف نہیں ہے تو پتہ چلے گا کہ آپ اچھے آدمی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اچھی خاتون بھی وہی ہے جو اپنے گھر اور اپنے شوہر کے لیے اچھی ہو۔ اگر اس کی اخلاق اس معیار پر نہیں ہے جو امہات المومنین کے اخلاق تھے، تو بیوی شوہر کے لیے اچھی ہے، شوہر بیوی کے لیے اچھا ہے، یہ دونوں اچھے ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو فرمایا نیکی تو اچھے اخلاق ہے، برائی کیا ہے؟ برائی کیا ہے؟ فرمایا وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ
وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کٹک پیدا کرے، دل کے اندر کوئی ایسی کٹک ہو کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ کیوں؟ فرمایا اس کو چھوڑ دو، جو دل میں جس سے کٹک پیدا ہو اس کو چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے کہ یہ چیز جو ایک دفعہ بھی حرام نظر آئی، جو غلط نظر آئی، یہ ہے ہی غلط، لیکن آپ کے اور ہمارے ایمان کی روشنی کمزور ہے، صحیح دیکھ نہیں پاتی۔ جس کی روشنی کمزور نہیں ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی راستے میں وہ دیکھتے ہیں، جو بیٹری ہے، ٹارچ ہے، چارج برابر ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو وہ بیٹری دکھاتی ہے راستے میں، سانپ ہے یا رسی ہے، پودا ہے یا پتھر ہے یا جانور ہے، سب کچھ آپ کو دکھاتی ہے۔ جس کی ٹارچ کی بیٹری کمزور ہے اس کو بڑی بڑی چیزیں بھی نظر نہیں آتی، کبھی سانپ رسی نظر آتا ہے اور کبھی رسی سانپ نظر آتی ہے، اور کبھی ایک پتھر جانور نظر آتا ہے، کوئی درندہ بن کر نظر آتا ہے، اور کوئی کبھی درندہ پودا نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ روشنی کمزور ہے۔ وہ پودا پودا ہے، درندہ درندہ ہے، وہ رسی رسی ہے، اور سانپ سانپ ہے، لیکن آپ کی روشنی کمزور ہے۔ ایمان کی روشنی، ایمان کا نور جس کا کمزور ہو جاتا ہے، پھر اسے یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ چھوٹی بات ہے اور یہ بڑی بات ہے۔ جس کی روشنی طاقتور ہے اسے چھوٹی بڑی سب چیزیں جو غلط ہے وہ بھی نظر آتی ہے، اور جو اچھی ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ اپنا راستہ صاف ستھرا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ بتایا سورہ انفال میں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کیا ہے؟ وہ کسوٹی ہے جس کے نتیجے میں آپ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں گے، نیکی اور بدی، گناہ اور ثواب کے کام، اس میں تمیز کرنا، اچھے کو اچھا سمجھنا، برے کو برا سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی بھی اور دعا ہمیں سکھائی بھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق حق دکھا دے، یعنی سچ سچ دکھا دے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے، اور باطل کو باطل ہمیں دکھا دے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جس کو حق حق نظر آیا، باطل باطل نظر آیا، جو ٹھیک تھا جو سچ تھا وہ اس کو سچ نظر آیا، جو غلط تھا وہ اس کو غلط نظر آیا، اس کا مطلب یہ ہے دل کے اندر ایمان کا نور داخل ہو گیا ہے، اور اب وہ کسوٹی مل گئی ہے جس سے اچھے اور برے کی پہچان نصیب ہو گئی ہے۔ اور یہ اچھا اور برا کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن سکھاتا ہے، یہ فرد کی تربیت کرتا ہے، اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، یہ جو آپ کے سامنے آیات ہے، ان هذا القرآن يهدي للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جو معتدل ہے، جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ جنت کی طرف گیا ہے، یہ دنیا میں بھی کامیابی دلاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ راستہ دنیا کے مومن انسانوں کے لیے دکھاتا ہے۔ تو یہ قرآن صرف دینی نہیں، یہ دنیاوی علم ہے۔ اس لیے میں نے کہا اس جملے کی تصحیح نہیں ہو سکتی، اس تعبیر کی اصلاح نہیں ہو سکتی جو انہوں نے انگریز نے ہمیں سمجھائی ہے۔ جو بات یہ تو انگریز کی اصطلاح ہے، دینی اور دنیاوی علوم کو انہوں نے تقسیم کیا، قرآن و سنت کو دینی علوم کا نام دیا، اور یہ ہمارے اسکول اور کالج کی عصری علوم کو انہوں نے دنیاوی علوم کا نام دیا، تاکہ مسلمان ان علوم سے دور ہو جائے۔ اور مسلمان جب اس دھوکے میں آ گئے اور اپنے دین سے بھی دور ہو گئے، دنیا سے بھی دور ہو گئے، تو حکومت جو ان کے ہاتھ میں تھی یہ اس سے محروم ہو گئے، اور آج تک یہ حکومت کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بے دینی کا کام ہے۔ لیکن پھر جب اوپر سے ظلم ہوتا ہے تو روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اس کا حل بھی یہی ہے نا کہ اس قرآن کا نظام اس دنیا پر نافذ کرو، تمہیں امن اور سکون ملے گا۔
اس کے بغیر تمہیں کبھی بھی امن اور سکون نہیں مل سکتا، اس لیے کہ راستہ تمہارا غلط ہے، اور قرآن وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور ساتھ فرمائے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، لیکن کن مومنوں کو؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیے اجر کس کے لیے ہے؟ جو عمل صالح کرے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح۔ عمل صالح کب عمل صالح بنے گا؟ جب وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے، اور اس راستے کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ تحریک چلاتے ہیں، آج کل کے معاشرے میں ذرا ہماری ناسمجھی زیادہ ہو گئی ہے، اور منکرین سنت، منکرین حدیث کا شوشہ بھی ان پڑھ اور ناسمجھ لوگوں پہ زیادہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، ہم سنت کو نہیں مانتے، اس لیے کہ سنت تو 200 سال کے بعد لکھی گئی۔ یہ بھی ہماری ناسمجھی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو نازل کیا ہے، اور پیغمبر کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن ہم تک پہنچائے، اور بس۔ انہوں نے بڑی گستاخی کر کے پیغمبر کی مثال ڈاکیے کے ساتھ دے دی، کہ ڈاکیہ جب خط لاتا ہے، اس کا خط دینے کے بعد تو اس کا کوئی کام باقی نہیں رہتا۔ ہمارا کام ہے، ہم اس کا کیا مطلب لیتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا کہ یہ پیغمبر کا صرف پہنچانا کام نہیں ہے۔ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ مومنوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، اور وہ پیغمبر، اس پیغمبر کے ذمہ کیا کام لگایا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کر ان کو سکھائے گا، سمجھائے گا۔ یہ قرآن نے کہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو یہ قرآن نے کہا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان آیات کے مطابق ان کا تزکیہ کرے گا، یعنی ان کے اعمال کو درست کرے گا اس قرآن کے مطابق۔ اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ کتاب قرآن ہے، حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر سنت نہ ہو تو قرآن کیا ہوگا، اور اگر سنت نہ ہو تو کیا ہم عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کا ایک لفظ جو ہمیں بتایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرو، یہ بڑا مشہور لفظ نماز کے لیے آیا ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا صلاۃ کو قائم کرو، تو صلاۃ کی کیا معنی ہے؟ عربی لغت میں، ڈکشنری میں، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو کبھی بھی یہ معنی نہیں ملے گا جو ہم عمل کرتے ہیں۔ صلاۃ، جو نماز کو ہم کہتے ہیں، نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں، صبح کے 4 رکعت اور 2 سنت اور 2 فرض، اور پھر اس میں ہر رکعت میں یہ پہلے تکبیر تحریمہ، اور پھر قرأت، اور پھر رکوع، اور پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر رکعت، پھر تشہد، یہ کہاں پر ہے؟ کسی ڈکشنری میں یہ نہیں ہے۔ پھر ظہر کی نماز، اور پھر عصر کی، اور مغرب کی، اور عشاء کی، ان تمام نمازوں کو آپ ذرا دیکھ لیں، بھئی صلاۃ کی معنی تو یہ نہیں ہے۔ یہ صلاۃ کی معنی اصل میں مراد نہیں ہے۔ یہاں
قرآن کریم میں 3 چیزیں ہیں، آپ جو لوگ زیادہ شوق رکھتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ ایک قرآن کا لفظی ترجمہ، لفظی ترجمہ ہمارے عجم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم لفظی قرآن کے الفاظ کو نہ سمجھیں، ہر لفظ کی معنی کو نہ سمجھیں تو ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ پھر دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی اصطلاحی معنی الفاظ کی کیا ہے اور تفسیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ باقی کتابیں یہاں مکمل ہو جاتی ہے کہ جب آپ ان کے الفاظ کی معنی سیکھ لیں اور ان الفاظ کی تشریح سیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں لغوی معنی اور اصطلاحی معنی مکمل ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن میں جو اس سے زیادہ اہم چیز ہے جس کو سمجھنا ہے، جس کو معلوم کرنا ہے، اور اس سے اکثر لوگ غافل بھی رہتے ہیں کہ لفظی معنی اور تفسیر اور تشریح کے بعد اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ ان الفاظ سے اللہ کی مراد کیا ہے، ان الفاظ سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اب دیکھیں صلاۃ کا لفظ ہے، لغوی معنی اصطلاحی معنی جو بھی ہو وہ آپ معلوم کر لیں، لیکن صلاۃ سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ تو صلاۃ سے اللہ کی مراد اللہ کے رسول کو بتائی گئی، مراد یہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نماز پڑھی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو اور میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور آج ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ سنت کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام۔ اب صیام کی کیا معنی ہے؟ روکنا، بند کرنا۔ لیکن یہ کہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، اور یہ جو ساری پابندیاں ہم ابھی روزہ رکھ چکے ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ یہ تو صوم کا لفظی معنی نہیں ہے، نہ اصطلاحی معنی ہے۔ یہ کیا؟ یہ صیام کے لفظ سے اللہ کی مراد ہے، اور اللہ کی مراد کس نے بتائی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی، لیکن زکوٰۃ کی جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ زکوٰۃ کے لفظ سے اللہ کی مراد یہ ہے۔ حج کی اپنی معنی اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ حج سے، یعنی حج کے لفظ سے قرآن میں اللہ کی مراد یہ ہے کہ ہم بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں اور وہاں وہ سارے احکام بجا لاتے ہیں۔ اور اسی قسم کی تو میں نے آپ کا ذہن ایک طرف کھول دیا کہ قرآن پر عمل ممکن ہی نہیں ہے جب تک سنت پر عمل نہ ہو۔ سنت تو قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی وضاحت ہے، اور قرآن سے اللہ کی مراد کیا ہے اس کا بیان سنت میں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم سنت کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو اصل میں اپنا کھلونا بنانا چاہتے ہیں۔ وہ دراصل قرآن سے انکاری ہے۔ یہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہوتی ہے، انکار سنت کی، انکار حدیث کی، اور اہل القرآن کے نام سے اور دعوت قرآن کے نام سے جو الگ الگ تحریکیں لوگوں نے چلائی ہوئی ہے، وہ دراصل قرآن کریم کو اپنا کھلونا بنانا چاہتے ہیں، لیکن قرآن سنت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ دستور ہے، اس دستور کی تشریح اور اس کے قانون سازی، یہ جو لوگ یہ قانون سازی کے لیجسلیشن کے ماہر ہوتے ہیں، جو نصوص سے قوانین بنانا جانتے ہیں، قرآن و سنت کے نصوص پھر ان سے قوانین بنانا، اب دفعہ بندی اور ضابطہ بندی جو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں یہ اچھی طرح علم ہے کہ یہ دستور ہے، اور دستور کے مطابق پھر قانون بنتا ہے۔ اس قانون کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے اللہ کی مراد ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس مراد کو یہاں سے ہٹا دے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے ان کو یہ ڈراتا ہے، اور انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ ہو سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو مومن بناتا اور کوئی کافر نہ ہوتا، اور ہماری بھی خواہش یہی ہے
ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سب لوگ مسلمان ہوتے، سب لوگ مومن ہوتے، یہ حق و باطل کی جو کشمکش ہے یہ بالکل نہ ہوتی۔ تو اس کی مثال یہاں قرآن کریم نے بڑی عجیب انداز میں بات بتائی ہے۔ ہمارا وقت ان کی بہت مختصر رکھا گیا ہے، اس لیے میں اس کی طرف اشارہ کر کے جاؤں گا کہ دن اور رات کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ رات کیوں آتی ہے، اچھا ہوتا سارا دن ہی دن ہوتا، جس طرح یہ ناسمجھی کی بات ہے، بالکل اسی طرح یہ ناسمجھی کی بات ہے کہ حق اور باطل نہ ہوتے، سارا حق ہی حق ہوتا، پھر آپ کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے قرآن نے بتایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ یہاں یہ دن اور رات کا تذکرہ فرمایا اسی لیے کہ جس طرح دن اور رات کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح حق اور باطل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن دن اور رات کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ جب بھی رات آتی ہے تو ایک سورج اس کے پیچھے دوڑتا دوڑتا آ رہا ہوتا ہے، اس لیے مومنوں کو حکم ہے آپ نے روشنی کے چراغ جلانے ہیں، لیکن جب اندھیرا چھا جائے، جب کفر کا دور دورہ ہو، جب ظلم کا دور دورہ ہو اور ظلم کے اندھیرے پھیل جائے تو روشنی بن کر آپ نے اٹھ جانا ہے، اور اسی طرح اس اندھیرے کا پیچھا کرنا ہے، جس طرح سورج اندھیرے کا پیچھا کر کے وہ روشنی لاتا ہے اور دن لاتا ہے، اسی طرح تمہارا کام ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ان آیات میں موجود ہے کہ قیامت کے دن جو منظر ہوگا وہ منظر یہ ہوگا کہ تمام اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور ہر شخص کو کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو اور خود ہی تم اپنے حساب کے لیے کافی ہو۔ مجھے ایک مثال یاد آتی ہے یہاں یہ آیت پڑھ کے کہ اپنا اعمال نامہ خود تمہارے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں آج اسی وقت آپ ایک کام کریں، مرد و خواتین سب بڑے غور کے ساتھ اور بڑی فکر مندی کے ساتھ یہ کام کریں، اور ایک سیکنڈ کے اندر نتیجہ بھی آپ کے دل میں خود بخود آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا۔ دیکھیں جب یہ اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، یہ جو تنہائی کی میں نے بات شروع میں کی ہے، اسی تنہائی میں کہ بھی آج اگر آپ غور کریں گے کہ اگر آج میں مر جاؤں اسی وقت اور میرا اعمال نامہ میرے سامنے رکھ دیا جائے، کیا مجھے یہ اطمینان ہے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہے؟ آج ابھی میں ایک واقعہ جو آپ کو سناتا ہوں آخر میں، وہ یہ کہ مشہور تابعی ہے، بڑے فقیہ ہے، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر کے نکاح میں اور ان کے حرم میں جو خاتون تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے عروہ بن زبیر بیمار ہو گئے تو پاؤں میں کوئی تکلیف پیدا ہو گئی، اور ڈاکٹروں نے اس وقت جو طبیب تھے انہوں نے کہا کہ اس پاؤں کو ہم کاٹیں گے، کس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو تیار ہو گئے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پاؤں کاٹنے کا وقت آیا تو طبیب نے اپنے بیگ سے کوئی دوا نکال کے اس کو دے دی کہ یہ آپ کا ہے۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ طبیب نے کہا کہ یہ دوا جب آپ کھائیں گے تو آپ کے جسم کو نشہ چڑھ جائے گا، اینستھیزیا جس طرح ہوتا ہے، اس زمانے میں یہی تو ہوتا، کوئی دوائی ہوتی تھی، اور پھر ہم جب پاؤں کاٹیں گے تو آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا۔ اب دیکھو عروہ کا جواب سنیے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس نے کہا اس لیے
کہ نشے کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور عروہ اپنے رب کے حضور اس حالت میں کبھی بھی جانا پسند نہیں کرتا کہ اس کے جسم میں ایسی کوئی چیز اندر داخل ہو گئی ہو جس کو اللہ نے حرام کیا تھا۔ انہوں نے کہا، طبیب نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو عروہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کام تو پاؤں کاٹنا ہے، میرے درد کے ساتھ آپ کا کیا کام؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس نے کہا وہ میرا کام ہے۔ یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اور طبیب نے پاؤں کو کاٹ دیا۔ جو کاٹنے کا درد تھا اس سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی، ہوش میں آئے، تو پہلے تو آپ اطمینان، کبھی کبھی بیماری آتی ہے ہم صبر نہیں کر سکتے، 60 سال صحت مند ہوتے ہیں، جب 1 مہینہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ عروہ کا پاؤں کٹ گیا تھا، اپنے پاؤں کو مخاطب کیا، جب اس کو دیکھا نا پاؤں پڑا ہوا تھا، اس نے کہا عروہ کے پاؤں اتنا عرصہ عروہ آپ کے اوپر چلتا رہا، اب اگر تو الگ ہو گئی ہے تو عروہ کو کوئی پرواہ اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن پھر اپنے پاؤں کو مخاطب فرمایا۔ اور یہی ایک بات ہے جس میں عبرت ہے، جس میں سبق ہے ہم سب کے لیے۔ اپنے پاؤں کو مخاطب کیا اور اس نے کہا عروہ کے پاؤں، تم نے اللہ کے حضور یہ گواہی دینی ہوگی کہ عروہ کبھی بھی تم پر چل کر اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں گیا ہے۔ اب آج اگر ہمارے اس درس کا اختتام اسی پر ہو کہ کیا ہم اپنے پاؤں سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاؤں تم گواہ رہو، میں کبھی اللہ کی نافرمانی کے لیے تم پر چل کر نہیں گیا ہوں؟ کیا ہم اپنے ہاتھ کو کہہ سکتے ہیں میرے ہاتھ، میں نے کبھی تم سے اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں لیا ہے؟ کیا ہم اپنی آنکھوں کو کہہ سکتے ہیں میں نے آپ سے کبھی بھی نافرمانی کا کام تم سے نہیں لیا؟ اپنی زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں، اپنے کانوں سے کہہ سکتے ہیں، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، اپنے پورے جسم کے تمام اعضاء میں، کیونکہ انہی اعضاء نے تو کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینی ہے۔ اس لیے آج رات، ابھی ویسے رات میں ہم داخل ہو گئے ہیں، سونے کی تیاری ہم کر رہے ہوں گے، رات کو سونے سے پہلے ذرا یہ غور کرے کیا واقعی میرا جسم پورا گناہوں سے پاک ہے؟ آپ کے آج کے اس سبق میں، کیونکہ ہم یہ سبق پڑھاتے ہیں تو یہ ہم نے 1.5 گھنٹے کے لیے بنایا ہے، مختصر کر کے، تو آپ اپنے اس سبق کے آخری پیج پر اگر آپ جائیں، جن لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب ہے، یہ کتاب اپنے ہاتھ میں رکھے، اپنے گھر لے جائے، اپنے ساتھ واپس لے آئے، اور یہ آپ مستقل اپنے گھروں میں رکھیں۔ اس میں آپ کا ہوم ورک موجود ہے۔ ان آیات کو بھی پڑھیں، ان آیات سے پہلے جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اس حدیث کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، ان آیات کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس کے مفہوم کی طرف اشارے کر دیے ہیں۔ آخر میں اس کلاس ورک کا ایک ہوم ورک بھی ہے، اور وہ ہوم ورک یہ ہے کہ آج سونے سے پہلے 5 منٹ کا وقت دے دے، 5 منٹ کا، اور تنہائی میں بیٹھ کر خود اپنے آپ سے 3 سوالات کرے۔ یہ 3 سوالات لکھے ہوئے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 کہ میری زندگی کا فیصلہ کون کر رہا ہے آج؟ وہ قرآن کر رہا ہے یا میری خواہش ہے؟ قرآن کر رہا ہے یا میری پارٹی ہے؟ قرآن کر رہا ہے یا میری حکومت ہے؟ اور میرے اپنی ذاتی زندگی میں جو فیصلے میں کرتا ہوں یا خاتون کہیں میں کرتی ہوں،
بہت سارے فیصلے عدالت نہیں کرتی، وہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ فیصلے قرآن کی روشنی میں ہے یا میری خواہش کی روشنی میں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ پھر آپ کو نظر آ جائے گا آج قرآن حکمران نہیں ہے، اس لیے ہم ذلیل ہے، ہم خوار ہے، ہم کمزور ہے، ہم مغلوب ہے، ہم مقہور ہے، اور یہ غلطی کسی اور کی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ہے۔ ہم نے اپنے اوپر جن لوگوں کو مسلط کیا ہوا ہے جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور یہ تو اللہ کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے، وہی فاسق ہے، وہی ظالم ہے۔ ہم خود وہ ظالم اور فاسق اور کافر بنے ہوئے ہیں، اگرچہ زبان پر ہمارا کلمہ ہے، ہمیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، ہمیں کوئی بھی غیر مسلم نہیں کہہ سکتا۔ پاسپورٹ میں، شناختی کارڈ میں، ملک کے ریکارڈ میں ہم سب مومن مسلم ہے، لیکن کیا ہم واقعی مسلم ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ مومن ہو کر اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنا اور اللہ کے قانون سے انکار کرنا، یہ تضاد اور یہ کنٹراڈکشن کہاں قابل برداشت ہے؟ تو ایک کام یہ ہے۔ دوسرا سوال، آج میں نے قرآن کی ہدایت کے مطابق کیا کیا اور کس کس جگہ اس کے خلاف کیا؟ آپ کا آخری عمل تو یہی ہے نا، قرآن کی مجلس میں آپ بیٹھ گئے، آپ نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سیکھا، لیکن پورے دن کا آپ آج ریکارڈ جمع کر لیں کہ میں نے قرآن کی ہدایت کے مطابق کون سا عمل کیا ہے۔ اگر نہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بغاوت کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور تیسرا یہ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر مجھے آج کہا جائے اقرأ کتابک، کہ پڑھ اپنی کتاب، اپنے اعمال کی کتاب، تو کیا میں مطمئن ہوں؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 سوالات آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور پہلے دن جو لوگ شریک ہیں ان کا ایک ہوم ورک اور ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں رحیم یار خان کے جماعت اسلامی کے ذمہ داران نے، شیخ عمر فاروق صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے یہ بہت بڑی عظیم اور عظیم الشان مجلس سجائی ہے، قرآن کی مجلس ہے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ آج بھی درس ہے اور آخری دن بھی درس قرآن ہوگا۔ انہوں نے محنت کر کے آپ تک دعوت نامہ پہنچایا اور آپ پہنچ گئے اور آپ بیٹھ گئے یہاں۔ آج کے بعد ان کا کام یہ ہو گیا کہ یہ دریا بچانا، کرسیاں سیدھی کرنا، انتظامات کرنا، لاؤڈ سپیکر ٹھیک رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو انتظامی کام ہے۔ اس قرآن کے درس کے کارکن آج کے بعد آپ ہیں۔ یہ 4 دن رہتے ہیں نا، ایک دن تو گزر گیا، اب 4 دن رہ گئے ہیں۔ کیا آپ مرد و خواتین قرآن کا کارکن بننا پسند کرتے ہیں؟ جو پسند کرتے وہ ہاتھ اٹھائے، ذرا جاگ جائے۔ مجھے کوئی لوگ سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے آپ ہاتھ اٹھائے، پورا دونوں ہاتھ اٹھائے، تاکہ پتہ چلے آپ نے اقرار کر لیا اللہ کے سامنے، ہم قرآن کے کارکن ہیں۔ ان 4 دنوں کے لیے اپنے یہ دن وقف کیے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ مجھے معلوم ہے جس جذبے کے ساتھ خواتین نے ہاتھ اٹھائے ہیں اس جذبے کے ساتھ مردوں نے نہیں اٹھائے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ اس جذبے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں منظوری دوں گا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن خواتین نے جس طرح ہاتھ اٹھائے وہ مردوں نے نہیں اٹھائے اس طرح۔ جب ماشاءاللہ پیچھے کی طرف تو ہاتھ اٹھ گئے ہیں، سامنے والے شاید پہلے اچھی طرح ہاں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو اس کا کام، کارکن کا کام یہ ہے کہ کل اس درس میں آپ نے کم از کم 5 لوگوں کو ہر ایک نے لانا ہے۔ خواتین نے، ہر خاتون نے 5 خواتین کو ساتھ لانا ہے،
مردوں نے 5 مرد ساتھ لانے ہیں، بچوں نے ساتھ 5 بچے لانے ہیں، جوانوں نے 5 جوان لانے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ ان کو حاضر کریں، یہ دوڑتے بھاگتے بھی ہے، لیکن ان کے دل و دماغ میں قرآن کی اس مجلس کا ضرور اثر دکھاتا ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو حاضر کرے، بچے شور بھی کرتے ہیں، بچے بھاگتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں۔ ہمارے مسجد میں پشاور میں لوگ غصہ کرتے ہیں جب بچے مسجد میں دوڑتے ہیں، کبھی چیختے چلاتے ہیں، تو میں ان کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ بچے مسجد میں آئے ہیں، یہ کسی اور جگہ نہیں گئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہوتے تو یہ نہ چیختے نہ دوڑتے، دوڑ دے دو اللہ کے گھر میں۔ ان کو جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کو نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا، لیکن اللہ کے گھروں میں اجتماعات میں اپنے ساتھ ان بچوں کو لے آئے۔ یہ جو بھی کرے، بچے بچے ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں بچے جب شرارت نہیں کرتے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ جتنے بچے آئے ہیں ان کو میں ہوم ورک دیتا ہوں کہ وہ بچوں کو ساتھ لے آئے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے آئے، بچی اپنے سہیلیوں کو ساتھ لے آئے۔ اور یہ اس لیے کل کے لیے آسان میں 5 لوگ دے رہا ہوں کہ یہ 5 کی عدد آپ کے گھروں کے اندر پوری ہو جائے گی آج انشاءاللہ۔ گھر کے اپنے لوگ جو رہ گئے ہیں ان کو لے آئے تو آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس پر اتفاق ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ میں کہتا ہوں کہ یہ 9 بجے سے 10 بجے تک کی کلاس ہے، یہ ہم 1.5 گھنٹہ میں یہ کورس پڑھاتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ نماز عشاء بھی اب 8:45 ہے تو 9 بعض جگہ ہو گئی ہے، میں نے پوچھا ہے، تو 9 بجے شروع بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کلاس 9 بجے شروع نہیں ہو سکتی پوری، بلکہ اس کے چند منٹ کے بعد شروع ہوگی۔ تو اس ٹائم کو اگر آپ 10:15 تک کر دیں، اگر ہاؤس کا اتفاق ہو تب، آپ کا اتفاق نہیں ہے تو آپ 9:45 بھی کر دیں تو میں 9:45 ختم کروں گا۔ آج اس بھروسے پر کہ 10:15 تک ہم لے جائیں گے اور مزدوری بھی لیں گے، تو اگر ہاؤس کی مزدوری ہے تو تب خواتین سے مزدوری میں نے سب سے پہلے لینی ہے، وہ اگر چاہے تو ہم 10:15 ٹائم کر دیں، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بس ٹھیک ہے، مردوں نے بھی مزدوری دی۔ تو یہ آج، اور میرے خیال میں آج تک شاید تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، کل بچے اسکول جائیں گے، پھر آگے آپ کی چھٹی ہے، 3 دن آپ کی چھٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ 10:15 بجے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے، تو ٹائم کی بھی پابندی کرے، آپ لوگ بر وقت آئے، چھٹی بھی انشاءاللہ بر وقت ہوگی، نماز پڑھ کے سیدھے یہاں پہنچے۔ خواتین پہنچتی ہے، اپنا کام بھی کرتی ہے، اپنا ہوم ورک بھی پورا کرتی ہے، گھروں کے اندر کام شام، بچوں کو سنبھالنا بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن قرآن سے سب سے زیادہ جو محبت کرنے والی ہوتی ہے، اور یہ ان کا حق بھی ہے، سب سے پہلے جو وحی آئی تھی وہ بھی خاتون کو سنائی گئی تھی، اور خاتون نے سنا بھی تھا، وہ ایمان بھی لائی تھی، تصدیق بھی کی تھی، تسلی بھی دی تھی، اور سب سے پہلی مددگار بھی بن گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور آج کے خواتین بھی ہمارے اسی نقش قدم پہ چلیں گی انشاءاللہ۔ اور رحیم یار خان کے جتنے بھی مرد و خواتین ہیں، ان کا شوق، ان کا جذبہ قرآن کے ساتھ، ان کا لگن مجھے معلوم ہے، اس لیے اتنے دور سے چل کر مجھے بھی یہاں آنا پڑتا ہے، جب مجھے بتایا جاتا ہے، میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اس وقت میری بالکل ایسی زبردست قسم کی مصروفیت کہ میں اور میری اہلیہ سفر حج پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن جب وہ شعیب الرحمان بھائی نے کہا کہ قرآن کلاس ہے، تو بڑے سوچ سمجھ کے منصوبہ بنا کے کتنے دن یہاں ہو جائیں گے، پھر یہ سارا وہ درست کیا ہم نے اپنے شیڈول کو، لیکن کلاس کے لیے میں نے ضرور وقت دیا ہے، وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کا شوق ہے، آپ کی محبت ہے، جس کو میں رد نہیں کر سکا ہوں، اس لیے آپ محنت کریں، کوشش کریں۔ اگر 500 لوگ، 1000 لوگ قرآن سنتے ہیں تو اس کی بجائے اگر 2000 لوگ سنیں تو جن لوگوں نے اس میں محنت کی ہے ان کو اس کا اجر ملے گا، جن لوگوں کے ذریعے لوگ آئے ہیں انہوں نے ہدایت پائی، اب جتنا اجر ان کو ملتا ہے لانے والے کو اس سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ نماز جو ہے ادھر ہی 9:45 بجے ہوگی یہاں پر یہ ایک اعلان شعیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ 9:15 بجے یہاں جماعت ہوگی انشاءاللہ، 9:15 بجے یہاں اس حال میں، صحن میں، یہاں جو گراؤنڈ ہے اسی میں جماعت ہوگی انشاءاللہ، تو آپ یہاں پہنچے بہت اچھا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم
وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری یہ حاضری، یہ مجلس اور یہ شرکت اس کو قبول فرما. اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہمارا یہ عمل ہمارے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم قرآن سے کٹ گئے ہیں، ہمیں قرآن کے ساتھ واپس جوڑ دے. اے ہمارے رب یہ جتنے بھی مرد و خواتین یہاں شریک ہے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو راضی ہو جائے اور اس مجلس کو تو پسند کرتا ہے. اے ہمارے رب ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندے بنا. اے ہمارے رب ہم سب کے دلوں میں ایمان کی روشنی داخل فرما، ایمان کا نور داخل فرما، اور ہم سب کے اعمال کو درست فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. ہم توبہ کرتے ہیں تجھ سے، ہمارا توبہ قبول فرما. یہ جتنے دن قرآن کے درس کے لیے ہم یہاں جمع ہوں گے، اے ہمارے رب ہر لحاظ سے ہمیں سہولت عطا فرما، مہربانیاں فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں قرآن کی برکت عطا فرما. ہمارے اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ یہاں شریک ہے، اس شرکت کو قبول فرما، اور خصوصاً وہ لوگ جو اس سے پہلے کہ ہماری مجلس میں شریک تھے، آخری جو مجلس ہوئی تھی قرآن کی، اور آج وہ یہاں موجود نہیں ہیں. موجود ہوتے تو ضرور اس مجلس میں شریک ہوتے. بہت سارے مرد و خواتین جن کا مجھے معلوم ہو گیا ہے، کچھ کا معلوم نہیں ہوا لیکن وہ نظر نہیں آتے. اے اللہ ان تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما، وہ مرد ہو، خواتین ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو. ہمارے اس قرآن کے درس میں شریک ہوتے تھے، آج بھی ہوتے تو شریک ہوتے. اس قرآن سے محبت اور اس درس سے محبت ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، ان پر رحم فرما. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اس مجلس کے اندر ہے، مردوں میں ہے، خواتین میں ہے، بچوں میں ہے، بچیوں میں ہے، اسپتالوں میں جو لوگ ہیں، گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں. اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہمارے جتنے بھی بے اولاد حضرات ہیں، خواتین ہیں، ان سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. جتنے ہمارے مسافر لوگ ہیں، اے اللہ ان کے سفر کو وسیلہ ظفر اور کامیابی بنا. اے اللہ ان کو حلال اور فراخی کے ساتھ رزق عطا فرما. ان کے یہاں گھروں میں سکون عطا فرما. ہمارے دلوں کے اندر جتنی حاجتیں ہیں ان تمام حاجتوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.